السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اومیکرون ویریئنٹ کے بارے میں۔ اومیکرون ویریئنٹ جسے سار کووڈ 2 کہا جاتا ہے، یہ سبب ہے کووڈ-19 کا۔ اس کی اطلاع WHO کو 24 نومبر 2021 کو جنوبی افریقہ سے دی گئی۔ WHO نے 26 نومبر 2021 کو اسے اومیکرون کا نام دیا۔ یہ اومیکرون اصل میں گریک ورڈ کا الفابیٹس یعنی یونانی حروف کا لفظ ہے، جو 15 الفابیٹس ہے گریک کا، اور ہندوستان نے کووڈ ویریئنٹ کے اس وقت 10,000 سے زیادہ کیسز ہو گئے ہیں ہندوستان میں۔ اومیکرون کے مقابلے میں ڈیلٹا ویریئنٹ کم تیزی سے پھیلتا تھا، مگر ڈیلٹا ویریئنٹ جن لوگوں کو ہوا وہ سارے کے سارے جان دھو بیٹھے بیچارے۔ اور اومیکرون ویریئنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن جو ڈیتھ ریٹ ہے ڈیلٹا ویریئنٹ کے مقابلے میں کم ہے۔ اس وقت تک more than 27,000 اومیکرون کے کیسز 91 کنٹریز میں دیکھے جا چکے ہیں۔ WHO کا کہنا ہے کہ اومیکرون ویریئنٹ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور WHO یہ بھی کہتا ہے کہ اب تک جو 91 کنٹریز میں 27,000 کیسز اومیکرون کے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ہمیں WHO کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کہاں تک پھیل کر پہنچے گا اور یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی پرانی جو قسمیں ہیں اومیکرون کی، وہ وائرس کی، ان تمام پرانے قسموں کی طرح یہ قسم نہیں ہے، یہ ایک مختلف ٹائپ کا ویریئنٹ ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ یقیناً ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ہم اس وائرس کے خطرے کو کم سمجھ رہے ہیں۔ اگر یہ اومیکرون شدید بیماری کا باعث بنتا ہے تو صحت کے اگر اسٹرکچر صحیح نہیں ہے تو پھر یہ تباہ کن ثابت ہوگا دنیا کے لیے۔ WHO کا یہ بھی کہنا ہے، یہ واضح بات کر دی ہے کہ WHO نے بتا دیا ہے کہ ویکسین جو ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی تباہی کو روکنے کے لیے۔ اور اومیکرون کے بچاؤ کے لیے WHO کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوائیں، ماسک پہنیں، 2 گز دوری سے رہیں، ہاتھوں کو دھوتے رہیں، یہ سب کرو اور اچھی طرح کرتے رہو، یہ سب کہنا ہے WHO کا۔ اب اگر ہم اس کے سائن اور سمٹمز دیکھتے ہیں تو اومیکرون ویریئنٹ کے جو سائن سمٹمز، شروع میں تو کہا گیا کہ سر درد ہوتا ہے، فٹیگ ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے سائن سمٹمز اور چینج ہوتے رہے اور بتاتے رہے۔ اس وقت جو نہایت عام علامات ہیں، اس کی سائن سمٹمز ہیں، اس میں سر درد ہے، تھکاوٹ ہے، کھانسی ہے، یعنی ہیڈ ایک ہے، فٹیگ ہے اور کف ہے، یہ اس کے سمٹمز ہیں۔ اور اس سے منسلک یعنی اس ایسوسیٹڈ جو سمٹمز ہیں، اس میں کنجیشن آف چیسٹ ہے، رننگ آف نوز ہے، اور گلے کی سوزش، سور تھروٹ اور فیور، یہ بھی اس سے جو ہے منسلک علامات ہیں، ایسوسیٹ سمٹمز ہیں۔ نیو سمٹمز جو ہیں اومیکرون وائرس کے، جو 3 جنوری 2022 کو بتائے گئے ہیں، اس میں خراش دار گلا یعنی اسکریچی تھروٹ، رات کو پسینہ آنا، نائٹ سویٹس، انتہائی تھکاوٹ، ایکسٹریم فٹیگ، پٹھوں میں درد، مسلس ایک، خاص طور پر کمر درد کا ہونا، یہ جو علامات ہیں یہ اب بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد
साइन सिम्टम्स इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जब इन्फेक्शन चेस्ट में पहुंच जाता है तो उस वक्त जो साइन सिम्टम्स खास होंगे उनमें फीवर होगा, कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, यानी सांस में कमी महसूस होगी, सांस में दिक्कत होगी। और सीवियर कंडीशंस में ये जो है इन्फेक्शन कैन कॉज न्यूमोनिया भी हो सकता है, और अल्टीमेटली जब न्यूमोनिया होगा तो इसमें और सीवियर कंडीशन हो सकती है और मरीज की डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम प्रिवेंट देखते हैं, प्रिवेंट इससे कैसे बचाव किया जाए, तो उसमें कोविड-19 के फैलाव को रोकें, यानी हाथ की बार बार सफाई रखें, हाथों को धोते रहें, और अल्कोहल से बनी हुई जो सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल करें, साबुन का या पानी से हाथों को धोते रहें। और मेरा कहना है कि अगर हम बावजू रहें और तो ये भी काफ़ी है, कोई अल्कोहल का इस्तेमाल इतना ज़रूरी नहीं है। और नाक को और मुंह को कवर करते रहें और अपनी एल्बो से ढके रखें। खांसते और छींकते वक्त खास तौर से डिस्पोजेबल टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें। क्लोज कांटेक्ट हैं अगर तो उसको अवॉइड करें। जिसको अगर फीवर है तो उनसे कांटेक्ट में ना रहें, दूरी बरकरार रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर हम एज ए यूनानी फिजिशियन में नब्ज़ देखता हूँ, और मैंने नब्ज़ में जब देखा तो इसमें जो नब्ज़ मेरी तहकीक में आता है वो नब्ज़ मुतवातिर होती है, फ्रीक्वेंट पल्स होती है, नब्ज़ इसहाल असहार होती है, हेल्थियर पल्स होती है। और इसका जो डायग्नोस की जाती है उसमें वही है कि RCPTI PCR टेस्ट वगैरह किया जाता है, उससे इसको डायग्नोस किया जाता है। इसमें जो वर्म हलक की अलामात होती हैं उसमें हलक और नाक की गशाए मुखाती, यानी उसके अंदर वर्मी कैफियत होती है, खुश्क खांसी का धचका होता है, सांस लेना दुश्वार होता है, बोलना दुश्वार होता है, मुंह और तशखीस तनफ्फुस में बदबू आती है। ये तमाम अवारिज रात के वक्त ज़्यादा देखने में आते हैं। अब मैं अपना इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि असल में ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये कोविड की ही एक बदली हुई शक्ल है समझिए। और असल जो है कोरोना जो वर्ड है, अगर हम देखते हैं कि कोरोना किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ना ये अरबिक वर्ड है, ना पर्शियन है, ना संस्कृत है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, बल्कि जब हमने बहुत तहकीक की और पता चला तो पता चलता है कि ये इब्रानी वर्ड है, इब्रानी ज़बान जिसे हेब्रू कहते हैं, जो इसराइल की लैंग्वेज है, मजहबी ज़बान है, उसमें हमें करना के नाम से ये वर्ड मिलता है, जिसके मायने होते हैं पुकारना, बुलाना। बहरहाल अब वो किसको पुकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, ये एक इंटरनेशनली जो है साजिश है। और ये मैं ये कहूँगा कि ये वायरस जो है असल में ये कुदरती वायरस नहीं है बल्कि क्रिएटेड वायरस है। इसलिए ये जो बीमारी है ये इलाही कुदरती बीमारी नहीं है बल्कि ये इंसान की पैदा करदा बीमारी है। अगर हम इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ख़ास तौर से हम अपनी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें, और इसमें मास्क वगैरह पहनना और ये जो WHO के रूल्स हैं मैं समझता हूँ कि ठीक है उसको फॉलो किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, और ख़ास तौर से यूनानी मेडिसिन में। और यूनानी मेडिसिन जो है और हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छे हुक्मा और तबीब मौजूद हैं, और हम लोग जो है इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हम लीडरशिप कर सकते हैं हेल्थ में। हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड गुरु बन सकता है हेल्थ में,
لیکن یہ کیونکہ ایک سازش ہے اور WHO جو ہے ایک اس سازش کا میں سمجھتا ہوں کہ حصہ ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر یہ جب کووڈ پھیلا تو اس میں ساری پیتھیز کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی کسی پیتھی سے علاج نہیں کر سکتا، علاج ہوگا تو صرف اور صرف ایلوپیتھک سے ہوگا۔ تو جب کہ کچھ چند دن کووڈ کے دوران جب ہمارا ہمدرد بھی بند رہا اور ہم بھی نہیں بیٹھے OPD میں 20-25 دن، مہینے بھر کے، اس کے بعد سے جب میں نے بیٹھنا شروع کیا اور میرے پیشنٹ میں نبض دیکھتا ہوں اور نبض سے علاج کرتا ہوں، میں جب سے اب تک نبض دیکھ کر علاج کر رہا ہوں، اور خدا کا فضل ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو میرے پاس آئے وہ شفا یاب ہوئے۔ اور اگر کووڈ اتنی ہی خطرناک بیماری تھی جتنا کہ اس کو ڈرایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، تو اب تک تو مجھے بھی خدا کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن میرا کہنا کا مقصد یہ ہے، میرا بتانا کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے اتنا خوف زدہ نہ ہو، اور حکومت کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جتنی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور سے ان مریضوں کو جن کو کووڈ ہے یا اومیکرون وائرس پازیٹیو ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ماسک لگائیں، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ان سے دوری برقرار رکھی جائے، کیونکہ حقیقتاً یہ وائرس ہے، بیماری تو ہے، اس کو تو سرے سے نہیں انکار کیا جا سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کریٹڈ وائرس ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ شاید دہلی کے حکمہ میں اکلوتا حکیم ہوں کہ جو آج تک نبض پکڑ کر، نبض دیکھ کر علاج کر رہا ہوں، جبکہ WHO کے رولز کے اکارڈنگ تو مریض کو ٹچ بھی نہ کیا جائے، اس سے پھیلتا ہے۔ اور میرے بہت سے جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے غسل دیا، جو مسلم پیشنٹ تھے، ان کو انتقال کے بعد غسل دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، تو وہ نہلایا گیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، تو وہ بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو خیر، بہرحال یہ ایک جسٹ لائک نزلہ زکام جیسے وائرس ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ وائرل ڈیزیز ہے، اور اس سے کیئر کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہمارے یہاں اتنے اچھے نسخے ہیں، لیکن وہ نسخے جو جوشاندے کی فارم میں ہم جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک حکیم نے بتا دیا کہ آپ یہ نسخہ لے لیجئے اور وہ سارے لوگ استعمال کریں، نہیں، وہ ہر مریض کو، اس کو اگر حکیم دیکھتا ہے اس کے حساب سے لکھتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ چینج کرے وہ اس کے مزاج کے حساب سے، اس کی ڈیزیز کے حساب سے، تو اس سے حکیم کے کنسلٹ میں آنے کے بعد جو ہے علاج کرانا چاہیے۔ خود سے کوئی بھی جوشاندہ نزلے زکام کا لے کر استعمال شروع کر دیں تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ مریضوں کو ان سے گلے میں خراش یا کچھ اور تکلیف ہو جائے، کیونکہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے علاج کا، خاص طور سے یونانی میں، وہ ٹیمپرامنٹ کے اکارڈنگ علاج کیا جاتا ہے، مزاج دیکھا جاتا ہے کہ مریض کا مزاج کیا ہے، ڈیزیز کا مزاج کیا ہے، پھر وہ دواؤں کا مزاج دیکھ کر پھر نسخہ تجویز کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ گھبرائیں نہ، یہ اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جتنی بنا کر اس کو پیش کیا گیا ہے، اور کیونکہ جو یہ ورڈ ہے کورونا، یہ ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبرو، اس وجہ سے ان کی مذہبی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، جو تلمود، جو یہودیوں کی کتاب ہے، اس کے اندر ذکر آتا ہے اس کا، اور اس کا معنی پکارنا، تو یہ کانا دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ اس کو پکار رہے ہیں، یعنی اپنا مسیحا پکار رہے ہیں جو آئے گا اور پوری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت ہوگی، تو یہ اس کی تیاریاں ہیں اصل میں۔ بہرحال ہم اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتے، لیکن بہرحال میں آپ لوگوں کو اشارتاً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے گھبرانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر گورنمنٹ چاہے، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یونانی حکمہ اور آیوروید کے جو وید ہیں ان لوگوں کو موقع دے، اور ان کو زور دے کہ یہ لوگ جو ہے محنت کریں، اور ہمارے ہندوستان کے تمام مریض جو ہیں ان کا علاج کریں اس پیتھی کے ذریعے،
کیونکہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے تو انہوں نے اس وقت بھی جو ہے صرف اور صرف ایلوپیتھک کو جو ہے گورنمنٹ میں لاگو کیا تھا. اس کے علاوہ جتنی پیتھی تھیں آیوروید یونانی وغیرہ ان پر سب پر پابندی لگا دی تھی. اس وقت ایک حکیم جو حکیم اجمل خان کے نام سے مشہور ہیں وہ اٹھے اور آیوروید کے جو ہے ویدوں کو بھی لیا ساتھ میں اور حکومت کے خلاف احتجاج کیا, اور پھر بعد میں خیر انہیں پرمیشن ملی اور آیوروید یونانی طبیہ کالج کرول باغ میں قائم ہے. وہ حکیم اجمل خان کا بہت بڑا کارنامہ ہے, انہوں نے بہت سے کام ایسے کیے. تو ہمارے یہاں جب ہیلتھ اگر ہم دیکھتے ہیں ویکسین, تو اومیکرون جو وائرس ہے, جب میری ریسرچ میں آتا ہے کہ اومیکرون وائرس سب سے پہلے ان لوگوں میں ڈیٹیکٹ ہوا جن کو 2 ویکسین کی ڈوز لگ چکی تھی, پھر ان میں دیکھا گیا کہ جن کی 1 ڈوز لگی تھی, اور ابھی تک مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کو بھی اومیکرون وائرس ہوا جن کو کوئی بھی ڈوز نہیں لگی. بہرحال اب اگر ویکسین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ویکسین کے جو ارتقاء ہے, جو ویکسین کی اوریجن ہے, وہ حکیم شیخ الرئیس زکریا رازی ہیں جو ریزس کے نام سے ملتا ہے ان کے بارے میں. تو انہوں نے سب سے پہلے ویکسین کو ایجاد کیا, ویکسین کی اوریجن ہے ان سے. اور چیچک کی جو بیماری ہے جس میں داغ پڑ جاتے ہیں جسم کے اوپر, چیچک کے اوپر انہوں نے سب سے پہلے چیچک کی ویکسین ڈیولپ کی. یعنی انہوں نے دیکھا کہ چیچک کسی مریض کو اگر ہو جاتی ہے تو پھر ایک بار ہونے کے بعد اگر وہ شفایاب ہو گیا اور بچ گیا تو وہ بیماری دوبارہ پھر اس کو نہیں ہوتی. یہ چیز دیکھنے کے بعد زکریا رازی نے ان مریضوں سے وہ مادہ لیا اور جو ہیلتھ فل مریض تھے, جو صحت یاب مریض تھے, ان کو وہ انجیکٹ کیا انہوں نے اس زمانے میں, اس فارم میں. پھر ان کو دیکھا کہ ان کے اندر امیون جو ہے سسٹم جو ہے اسٹرانگ ہو گیا اس بیماری سے لڑنے کے لیے. تو اصل میں اس سے اینٹی باڈی ڈیولپ ہو گئی. اصل میں جو ویکسین کا مقصد ہے, ویکسین کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری باڈی میں وہ اس بیماری کی ویکسین انجیکٹ ہو جائے گی تو وہ بیماری ہمارے اندر اثر نہیں کرے گی. لیکن یہاں پر تو یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 1 ویکسین لگوا لی, 2 لگوا لی, اور اب تو تیسری اور چوتھی ڈوز بھی آنے والی ہے, اور کچھ یورپ کنٹریز میں چوتھی اور 5ویں ڈوز تک آ گئی. اس کے بعد بھی جو ہے لوگوں کو کورونا ہو جاتا ہے اور انتقال ہو رہا ہے. تو یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کریٹڈ وائرس ہے, پیدا کی ہوئی بیماری ہے. اس وجہ سے اس میں 2 ویکسین بھی کام نہیں کر رہی, اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اگر میں کہوں تو یہ خفقان القلب کووڈ-19 اس کا نام ہے, کہ اس میں گھبراہٹ پیدا کی جائے, وہم پیدا کیا جائے لوگوں کے دل و دماغ میں. اور وہم کے بارے میں ہمارے حکیم لقمان علیہ السلام نے کہا کہ وہم کا علاج, کہا جاتا ہے کہ وہم کا علاج تو حکیم لقمان علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا. تو ہمیں وہم میں نہیں پڑھنا چاہیے, ہمیں اس کو سمپل لینا چاہیے, اور اتنا جو ہے چھوت چھات نہیں برتنی چاہیے. بلکہ اگر کسی کو ہوا ہے تو اچھے طبیب سے, اچھے حکیم سے, اچھے کسی وید سے دکھائے, اور یقیناً اگر اس کو اس کی پہنچ وہاں تک ہو جاتی ہے اور صحیح علاج مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی ویکسین کی اور کسی جو ہے ایلوپیتھک ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. ورنہ اگر وہ ڈائریکٹ ہاسپٹلس جاتا ہے تو وہاں پر جیسے ڈیلٹا ویرینٹ جو کووڈ کی دوسری لہر آئی تھی, اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنے لوگ ہاسپٹل گئے, موسٹلی 90% بلکہ 95-97% لوگ جو ہے وہ انتقال کر گئے. اور میں جب سے نبض پکڑ کر دیکھ رہا ہوں پیشنٹ, اور خدا کا شکر ہے میری OPD میں کافی مریض ہوتے ہیں, جو بھی مریض میرے پاس آیا شفا یاب ہوا. تو کیا میرے پاس کووڈ کے مریض نہیں آئے؟ یقیناً آئے, بہت مریض آئے, اور سب کو میں نے اپنی یونانی دوائیں دی اور شفا یاب ہوا. تو آخر میں اجازت آتا ہوں, اور دعا ہے میری کہ وہ ایشور خدا جو ہے آپ سب کو صحت یاب رکھے, اور اس میں
जो भी अगर आप लोग चाहें मुझसे पूछना कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं कि आपकी सही जो बातें हैं उनका सही जवाब दे पाऊँ। खुदा हाफ़िज़।